جیسے آپ نے کہا نا کہ ان بچوں کے ساتھ بڑے ہو کے ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ بچے خوفزدہ رہتے ہیں, یہ بچے شیم کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ بچے بعض اوقات ایسی انسیکیورٹیز میں آ جاتے ہیں کہ یہ کسی پہ ساری زندگی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ایسے کیسز بھی ہیں ہمارے پاس جس میں لڑکیاں آتی ہیں اور شادی کی عمر ہے, شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ اس کا تعلق ان کے بچپن میں جو ان کے ساتھ سیکشول ابیوز ہوا, اس کی وجہ سے وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ اب شادی کو وہ کیسے فیس کریں. اور وہ ٹریگر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ چیزیں اصل میں ابھی تو وہ ہوا نہیں ہے نا, ابھی تو شادی ہوئی نہیں ہے. وہ شادی سے پہلے وہ واقعہ ان کو ٹریگر کر رہا ہے کہ اب میں ایک انسان کے ساتھ ہوں گی اور وہی سب کچھ میرے ساتھ ہوگا. تو وہ چیز ان کو PTSD میں لے کے جاتی ہے, جس کو ہم پوسٹ ٹراما کہتے ہیں. تو یہ چیزیں انسان کو اندر ہی اندر انسیکیور اور آگے زندگی میں جینے کے قابل نہیں چھوڑتی, یعنی اعتماد کے ساتھ جینے کے قابل نہیں چھوڑتی, اور انسان ٹرسٹ ایشوز میں اور پھر دوسروں کو فیس نہیں کر پاتا. اس کو لگتا ہے میرا قصور تھا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو اس میں لگتا ہے شاید میرا قصور تھا. اچھا, اس کو کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس بھی آگے بڑھ کے اس کے اوپر بات نہیں کرتے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس میں رپورٹنگ نہیں ہوتی اور آگے چیزیں فردر نہیں کی جاتی. سیکنڈلی, اس بچے کو تھیراپی تک پہ لے کے نہیں جاتے کہ ہمارا بچے, ایک تو بیٹیوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ بدنام ہو جائیں گی, ان کے آگے ہم شادیاں کیسے کریں گے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پولیس میں رپورٹنگ نہ کرنے کا بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ بدنام ہوگی اور ہمیں تو آگے چل کے اس کی شادی کرنی ہے. بالکل. اچھا, لڑکوں کے ساتھ جب ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ جب یہ ابیوز ہوتا ہے تو یہ آگے چل کے پھر وہی دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ چیز اگین بہت وہ لاہور والا واقعہ ہے نا جس میں 11 مرڈر ہوئے تھے, ایک بندے نے بتا دیا, وہ بچ گیا تھا. یہ کوئی پورا گینگ تھا, ان سب کے جب بیک گراؤنڈ دیکھے دوسرے شہروں سے تھے, اور بچپن میں ان کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی تھی, جنسی زیادتی, اور اس کے بعد یہ داتا دربار آ گئے تھے. پھر انہوں نے پورا گینگ بنا دیا, یہ ہجڑے بن کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور بڑی اچھی اچھی فیملیز کے لوگ, ہاں, وہ لے جا کے وہ اس بندے کے ساتھ جا کے وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے اور اس کو مار دیتے تھے. وہ ایک بچ گیا تو اس نے, اور کئی بچے ہوں گے اور بھی, لیکن انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. اور کتنوں کا غصہ انہوں نے کہ وہ بولیں جی ہجڑوں کے ساتھ یہ جا رہے ہیں. وہ ہجڑوں کے روپ میں تھے, ان کا تو پورے 11 لوگ پکڑے گئے تھے. وہ سارے پتہ چلا کوئی کسی کو جو ہے نا وہ کوئی بار ٹینڈر ہے, وہ اس نے اس کو زیادتی کی ہے, کبھی کوئی پولیس والا ہے اس نے زیادتی کی. آپ ادھر سڑکوں پہ چلے جائیں, لڑکیاں, ینگ لڑکیاں, 14 15 سال کی لڑکیاں, آپ جو آتا ہاتھ لگاتے تھے اس کو, اور وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہر بندہ, آپ کو میں بتا نہیں سکتا, ٹریفک پولیس بھی ہو, اچھے لوگ بھی ہوں گے, لیکن جو بات انہوں نے کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پولیس پہ بات کریں. پولیس تو صرف پولیس کی بات نہیں کریں, آپ بات کریں کہ ہمارا پورا کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہو گیا ہے. ہم بھی اسی ان کے ہی ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. نہ انویسٹیگیشن صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, نہ اس کو کہیں آگے ٹائم ملتا ہے. جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے, ہمارے پاس فورینزک کے حوالے سے کوئی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پروسیکیوٹر بھی اس طرح کا انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. پھر اسی طرح جو کورٹ کا حال ہے وہ بہت برا ہے. تو کیسز پینڈنگ ہے, پورا پینڈنگ تو چلو الگ بات ہے, لیکن دیکھیں آپ یہ تو پتا ہو نا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہمیں پتا ہو کہ بھئی کس طرح کی میجورٹی جو لوگ نکلتے ہیں وہ انویسٹیگیشن. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے مسز شاہد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مدیہ؟ جی اللہ کا شکر. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بس آج آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بس مجھے یہ بات کرنی ہے کہ ظاہر ہے ریلیونٹ بات تو سارے کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لائر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس نہیں ہے, ایک پولیس وومن بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے اگر یہ پولیس اور جسٹس اگر یہ بات کر رہا ہو کہ انصاف نہیں ہے اور قانون نہیں ہے تو عوام کہاں جائے گی؟ یہ کس کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا؟ کس کا کام ہے؟ خاتون پولیس آفیسر یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کو مل کے کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, لیکن ایز اے مسلم کنٹری ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی؟ گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کو نہیں پتا ہوتا یہاں لڑکیوں کے ساتھ خواتین. آپ لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں, میں 50+ ہوں, ٹھیک ہے, کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے. میں جب مارتی پیٹتی ہوں, میں نے کئی لوگوں کو مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, عوام جمع ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں, ارے بھائی یار تو آج کل کا تو ماحول ہی ہے. تو ماحول کیوں ہے یہ, کیوں سوشل میڈیا اتنا زیادہ آپے سے باہر ہوا؟ لیکن کسی بھی چیز کو میں بلیم نہیں کرتی, میں بلیم کرتی ہوں اپنی گورنمنٹ کو,
اپنے ان اداروں کو جن کے پاس یہ ساری اتھارٹیز ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا مافیاز اتنے پاورفل ہو چکے، ہر قسم کا مافیا وہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ ان سب لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا؟ یہ ڈمیز ہے کیا سارے؟ لیکن شاید اس کے ساتھ نا ساتھ دیکھیں اب وہ پولیس ایک چیز ہے، ہم سب کو ایک چیز میں نا مل کے اپنا یہ بھی کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جو کر رہا ہے نا وہ بھی ہمارے گھروں سے اٹھ کے، آپ کو نہیں پتا میرے گھر میں جو ڈرائیور ہے وہ باہر جیسے گلی میں نکلتا ہے تو وہ کسی کو کیسے دیکھ رہا ہے، تو یہ ہمارا بھی اس میں ویسے واقعی کردار آ جاتا ہے. جیسے رپورٹ کرنے والی بات تھی، ہم جہاں پر چھپائیں گے نا وہاں پر جو جرم کر رہا ہے نا اس کو اور تقویت ملے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے. جیسے ایک عام آدمی نے رپورٹ کیا، اب یہ دیکھیں 100 بچے تھے، کوئی بچہ نہیں باہر آیا جس نے رپورٹ کیا ہو، کوئی بھی نہیں آیا، پیرنٹس بھی باہر نہیں آئے، صرف ایک آدمی آیا تو وہ آیا، اس نے آدمی ایکشن لیا. تو اس میں میرے خیال سے ہم سب کا، ہم رپورٹ تو کریں، پھر اگر وہ نہیں کرتے. لیکن ان کی جو بات ہے نا اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ملک میں لاز تو اتنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں ابھی یو این کے ایک ٹریننگ میں نے کروائی تھی، یو این ویمن کے ساتھ مل کے، اسما نے بھی اٹینڈ کی تھی وہ ٹریننگ. تو اس میں میں نے کوئی 1020 کے قریب جج، لائرز، پروسیکیوٹرز ان کو ٹرین کیا تھا 5 شہروں میں، کراچی، کوئٹہ، دادو، خیرپور اور راول پنڈی میں. یہ یو این ویمن کے اپنے ڈیسائیڈڈ تھے. وہ ہمیں جب فارم بھروائے سب سے ہم نے شروع میں اور پھر بعد میں بھی، تو اس سے ہمیں سارا کیا پتہ چلا کہ یہ جو وکیل ہیں، جج ہیں، پروسیکیوٹر ہیں، وہ 25 لا جو میں پڑھا رہا تھا جینڈر بیس وائلنس پہ اور وائلنس اگینسٹ ویمن پہ، وہ انہوں نے کبھی کھولے ہی نہیں تھے. I will second that. کہ تو gender بات based یہ ہے violence کہ آپ کا نظام کیسے چلے گا؟ صرف کتابوں میں اگر قانون ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم تو ڈائریکٹ ہم ایویڈنس دے رہے ہیں نا کہ بھئی ہمارا سسٹم کہاں کھڑا ہوا ہے. اور یہ تو لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بولتے ہیں، ہمیں بھی لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، کہ یہ کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہے اور یہ بول رہا ہے. تو ہم روبینہ صاحبہ کو یاد ہوگا جو پلے ہمارے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑی، اب زندہ کے پلے، ضیاء صاحب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو آواز بھی اٹھتی ہے. آپ دیکھیں زینب کا جو کیس تھا وہ اٹھا ہی سوشل میڈیا سے، کہ جیسے وہ کچا سے، اور پھر کہاں کہاں دنیا میں بات نہیں کی گئی. تو اس بات میں تو میں کہتی ہوں سوشل میڈیا کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری موومنٹ چلتی ہے. پھر اگر میں CCTV پنجاب کے والے سے بات کروں، دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک، کہ ہم ایسے بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں. اور کیونکہ میرا خود بھی تعلق لاہور سے، تو میں پتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کام جو ہے نا وہ ہو جائے گا. انہوں نے جو بات کی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہیراسمنٹ کی بات آتی ہے فیوچر کے حوالے سے، آپ ادھر اگلا پروگرام کریں تو آپ بلائیں ویمن جو منسٹری کے جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کی منسٹر کو بلائیں، سیکرٹری کو بلائیں، آپ چلڈرن میں جو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو بلائیں، سوشل ویلفیئر والوں کو بلائیں، ضروری ہے، ہیلتھ والوں کو بلائیں، بولے بھائی آپ کیا کر رہے ہو. ایک اور کالر آتا ہے ہمیرا. السلام علیکم. میں ڈیسپی صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں کالر، کیونکہ بہت دیر سے ویٹ کریں. ہمیرا ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم ہمیرا. وعلیکم السلام. مدیہ کیسے ہو آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیرا جی؟ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیے میں بھی 50+ ہوں نا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ہر عورت جس پر روڈ پہ نکلتی نا وہ بہت پریشانی میں ہوتی ہے. یعنی کہ اب میں نے تو رکشے وغیرہ میں جانے کی چھوڑ دیا پہلی بار، کیونکہ جہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا 10 گاڑیاں آ کے رکتی ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا لیڈیز کے لیے اتنی ہوتی ہے. ہمارا ملک ہے، ہم کر رہے ہیں بھائی، ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہمیں آزادی نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈر ہے. اب آپ کو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، تھرڈ طبقہ جو ہوتا ہے نا روڈوں پہ چلے ہوتے ہیں نا ڈرائیور حضرات، اب آپ ان کو ہی دیکھ لیں، کوئی آپ سیف نہیں ہے. آپ اپنے کسی ہیلپر سے سیف نہیں ہے، گھر میں بھی سیف نہیں. یعنی کہ آپ روڈوں کی تو بات بعد میں کریں، جو آپ نے گھر پہ ہیلپر رکھتے ہیں، اپنی سیفٹی کے لیے رکھتے ہیں، اپنے ہیلتھ کے لیے رکھتے ہیں، ان سے آپ سیف نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک عوام جو ہے مٹھی جیسے کہتے ہیں ہو کے آرام سے، پیار سے، لڑ جھگڑ کے نہیں، بہت پیار سے لے کے اپنے آپ کو نکالیں. اور پلس یہ جو بچیاں میں جو دیکھتی ہوں نا، مجھے دل بڑا دکھتا ہے. اور جس طرح ہم ڈرامے دیکھتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں سیکھو، یہ چیز دکھا رہے ہیں، سیکھنے کے لیے دکھا رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کو دماغ حاضر ہونے چاہیے، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. پہلی بات ہے. تو میں پلیز آپ یہ لوگ جو آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ باتیں اس لیے زیادہ کریں تاکہ بچیاں اچھے سیف رہیں. ہم 50+ تو چل ہی جا رہے ہیں، ہم لوگ کو کسی بھی اب ٹینشن نہیں رہی مجھے لگتا ہے، لیکن جو بچیاں ہیں نا پلس ان کے لیے پلیز کریں آپ، وہ سیف نہیں.
بہت بہت شکریہ ہمیرا جی, بہت شکریہ جی. آپ کچھ ایڈ اور ہم تو بچوں کی بات کر رہے ہیں لیکن بچوں پہ بھی بات کرنی چاہیے جی ایگزیکٹلی, ہم سیم ہی بات کر رہے ہیں سر. ایگزیکٹلی میں بات یہ کری کہ صرف بچیاں نہیں, چھوٹی بچیاں, بچے بھی ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی دیکھیں یہ جو سارا مجھے اس وقت پتہ چلا جب ہم نے بچوں پہ اور ویمن پہ کام شروع کیا, ڈیٹا اکٹھا کیا, تو پتہ چلا برابر ہے آلموسٹ. ایگزیکٹلی جی جی. ہم کیونکہ ہم لوگ سارے جو ہے ان ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ان پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایک پاورفل پوزیشن ہے اور جہاں پہ آپ کمفرٹیبلی اپنی وائس ریز کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ آج ہم لوگ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں وہ بہت پاورفل پلیٹ فارم ہے. اس کی آواز جو ہے ہر گھر تک پہنچتی ہے, ہر لڑکی ہر لڑکا سن رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے سلیوشن اورینٹیڈ اور پازیٹیو چیزیں, کیونکہ یہ وہ فورم ہے جسے ہم لوگوں کو بتائیں. آج میں پاکستان کی ہر بچی کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس اور عوام کا جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ یوں ہی رہے گا, ہمیشہ. You can always put confidence in your police officers, you can always put confidence in your system. یہ پرسیپشن جو سالوں سال صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے, ہمارا سسٹم تو بیٹھ گیا ہے, بس سب کچھ ڈوب رہا ہے, میں کہتی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے ہم لوگوں کا کانفیڈنس ون نہیں کر پائیں گے. آج پورے سندھ میں ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیلز تعینات ہیں, پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے ویمن پولیس آفیسرز کو ڈپلوائے کیا گیا ہے ویمن پروٹیکشن سیلز میں, تھانوں میں, تاکہ اگر آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے ویمن پروٹیکشن سیل میں جائیں اور ایک خاتون کے ساتھ ڈیل کریں. اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ آن لائن اپنی کمپلین رجسٹر کریں, اور جس کا میں آپ کو بتاؤں بیکاز آئی ایم پارٹ آف دا پروسیس, اس کی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ کمپلین آئی آن لائن, اس کا کیا ڈسپوزل ہوا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کمپلینٹ سے بات کی یا نہیں ساری کی. خواتین کو دیکھتی ہوں, یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے ہمارے چینل میں تو اگر میں دیکھوں تو ہمارے چینل میں خواتین زیادہ تگڑی ہیں, تو سنا جاتا ہے اگر ہم کوئی بات کریں تو, کیونکہ انہوں نے خواتین کو اچھی پوزیشنز پہ جی اور خواتین کو اچھی پوزیشن پہ, بٹ اسٹل آئی ہیو ورکڈ ان دوز چینلز جہاں پہ میں نے بہت ساری ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ جب ہراس بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور اگر وہ آگے اس کو رپورٹ کرنا چاہیں اور اگر وہ ایچ آر کو ای میل کریں, اسی لڑکی کو بلیک لیبل کر کے فائر کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ اچھا کام نہیں کریے, یوں نہیں کری, نہیں کری. تو ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہوتا ہے. تو اس میں سے انفرنس اور آپ کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ وکٹم خاموش ہو جاتا ہے. یہ آپ بتائیں کہ پولیس جو ہے اگر 5 بندے پکڑ لے, 8 ریپسٹ پکڑ لے, ہرے سر پکڑ لے, اس سے ہم کلچرل شفٹ کیسے لائیں گے؟ مطلب اس سوچ کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. کہ اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے وہ اس کا اپنا کیریکٹر سسپیشس ہے. ہمارے کمنٹس اور ہماری سوچ ایسے ہے کہ اگر کسی نے رپورٹ کر دیا تو ہمارے ہاں سسپیشس ہے, وہ کوسچنیبل ہے. ہمارے ہاں وکٹم شیمنگ کا جیسے ہم بات کرتے ہیں, اگر کسی کا ریپ بھی ہوتا ہے نا تو ہم اس لڑکی کا نام زیادہ لیتے ہیں بجائے کہ جو ریپسٹ ہے اس کا نام لیں, کیونکہ ہم اس کے نام کی تشہیر کریں کہ یہ بندہ ہے جو. اچھا انہوں نے بات کی کہ ہمیں اس کی اور اویئرنیس کے حوالے سے بات ہے. آپ کو لگتا ہے روینہ جی ہمارے ہاں آڈینس کیا پریپیئرڈ ہے اگر ہم جب بھی ایسے کسی ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہیے جس پہ اگر ہم فرض کریں انسیسٹ ریپ بھی آ جاتا ہے, بچیاں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, اور اگر کوئی آپ کے خاندان میں بھی کوئی جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر ہم اس پہ ڈراماز بنانے کی کوشش کریں تو ایک پہ سوسائٹی کا پریشر آتا ہے کہ بند کرو یہ فحاشی, یہ کیا باتیں بتا رہے ہیں. ہمارے لوگ پریپیئرڈ ہیں اس چیز کے لیے؟ پریپیئر کرنا پڑے گا اگر نہیں ہے تو, بہت ساری چیزوں کے لیے, بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے جو امپورٹنٹ ہیں. یہ کام ہے میڈیا کا, یہ کام ہے ٹیلی ویژن کا, ٹو انٹرٹین اینڈ ایجوکیٹ. اٹس ناٹ جسٹ تو کیمرہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم نے آج سے اس کی پالیسیز 3 ڈیکیڈز 4 ڈیکیڈز پہلے جب میں نے ٹیلی ویژن شروع کیا تھا ایسی باتیں کی ہیں جو کہ آج بھی لوگوں کے لیے ٹیبو ہیں, مگر ہوئی ہیں. بات کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا اور آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی, اور لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں صحیح طریقے سے. اگر آپ سیزل کرنے کے لیے بات کریں گے تو ظاہر ہے لوگوں کو وہ اسی طرح سے ان کا ریاکشن, یعنی کہ ہمیں آڈینس سمارٹ بھی سمجھ رہے, جیسے پی جی وی کے دور میں وہ آڈینس کو سمارٹ سمجھتے تھے اور وہ سمارٹ آڈینس کے لیے لکھتے تھے, آڈینس کو اچھا پرسیو کرتی تھی. بالکل بالکل. سو ضرورت تو ہے ہر بات کرنے کی, سوائے مطلب صرف ساس بہو کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے. یہاں تک کہ ساس بہو کو بھی بدل دینا چاہیے. اگر زندگی میں نہیں بدل رہی, جو کہ نہیں بدل رہی, تو ڈرامے میں ہی بدل دو.
नहीं आप एग्जाम्पल शायद लेके कोई- आइए, आई थिंक बेहतर होगा कि शायद आप कोई ले ले मॉडल्स तो है ना, रोल मॉडल्स सोसाइटी में लेके रोल आए। मॉडल्स तो अच्छा, मौजूद है। जो हम बात भी कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी ऐसा कोई हरासमेंट का वाक़या होता है, क्योंकि वो हम जैसे ब्रेक में बात भी करते हैं कि शायद ही कोई ऐसा हो जो कि खातून जिससे ना गुजरी हो, वो 50 साल की खातून ने कहा कि मैं 50 साल की हूँ, ऐसे व्हाट शुड बी डन, व्हाट डू यू थिंक, कि ऐसी क्या चीज़ होना चाहिए कि एक तो जैसे ना कि विक्टिम को भी करार आए कि हाँ ये जिसने मेरे साथ ये बुरा किया है वो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया, और जो बाकी जो देख रहे हैं जो ऐसा किसी के अंदर ये भरा हुआ है कि जी मैंने ऐसी कोई चीज़ करनी है, रात चलती बच्ची को, एक पर्देदार औरत को छेड़ना है, उसको भी जरा सबक मिले। व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? नहीं, बचपन से लड़कों को ट्रेन करें ना। नहीं, ट्रेन करने के भी तरीके हैं ना, मतलब आपने कर दिया, हम देखते हैं, हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत देना चाहते हैं, मगर एक मुआशरा है जिसमें वो रह रहे हैं, वो भी उनको ट्रेन कर रहा है, सिर्फ एक घर नहीं कर रहा। सो कई दफ़ा हम खुद एज पेरेंट्स फेल हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो हमने इसको सिखाया ही नहीं था, ये कहाँ से सीखा? सो बिकॉज वो जो जिनके साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहा है वो माँ बाप नहीं है, और माँ बाप तो सिर्फ मे बी अपने तरीके से या लेक्चर से सिखा रहे हैं जिससे बच्चे सीखना नहीं चाह रहे। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का, एंड देन देयर इज अ दुनिया जो अब बिल्कुल आपके टच पे है और जिसका इन्फ्लुएंस शायद सोसाइटी से भी ज़्यादा है। सो आई थिंक एक बेसिक रूल इंसानों को सिखाने का सज़ा है, बस। कुरान शरीफ से लेके आप देख लें तो आपको अल्लाह ताला ने बार बार बताया है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और होगा, और पनिशमेंट है। हमें पता है कि हमारी किताब हमें ये सिखाने आई है कि ये दुनिया में जैसे भी आप चलोगे, आगे जाके आपको इसका सिला या इसका बदला या इसकी सज़ा मिलने वाली है। सज़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। चीज़ों को अंडर द कारपेट छोड़ना, उन लोगों के बारे में, उनके बुरे करतूतों के बारे में बात ना करना, उनको जाहिर, और जब आप जैसे विक्टिम को लोग चुप करा रहे थे, विक्टिम जैसे शर्म डाल रहे थे कि ये ऐब है तेरे अंदर, तू चुप कर जा, तू चुप कर जा। हाँ, ये छोड़ के उसको पावर अब देनी है। हमें हमारे सिस्टम को, जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि हमने अपना होराइजन ब्रॉडन किया है और हम हरासमेंट के ज़मरे में और बहुत सी चीज़ें ले आए हैं, और जैसे आपने कहा कि अब ये जो एक सिर्फ एस्पेक्ट है ना क्रिमिनोलॉजी का, रेप, मॉलेस्टेशन, हरासमेंट, इसका एक अलहदा विंग बनना चाहिए है, और उन लोगों के साथ बनना चाहिए जो सिर्फ अपना दिमाग इसी पे लगाएं कि इसको एज प्रिकॉशन या आगे इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या हो, कि बहुत सारे लोग जो आइंदा ये करने वाले हैं, जिनके दिमागों में आती है ऐसी बातें, इंसान हैं, उनको, जैसे कि आप ट्रैफिक का असूल बनाते हैं ना, जब आप फाइन लगाते हैं तो लोग तोड़ना रूल्स छोड़ देते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे एक सज़ा का सिस्टम बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक से आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी लाहौर में, क्योंकि इस वजह से लाहौर के बड़े जहाँ है, कैमरास लगे हुए दुनिया में, हैं। आप अभी ट्रैफिक को सिग्नल तोड़ते हैं, आपके घर में आपकी पिक्चर आ जाती है और आपको पता है आपने देना ही देना चालान। कराची में मैं ऐसे वाहिद ऐसा शहर है कि अगर आपका सिग्नल खुला भी हो ना, आप फिर भी रुक के देखते कोई और आ तो नहीं रहा, क्योंकि लोग नहीं रुक रहे। तो ये बड़ा फर्क है इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल आपको सामने। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जिया साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं, केस में हमारे साथ मौजूद होगा। और मैं आपको एक मिसाल देती हुई चलूँ, मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ नूर मुकद्दम के केस में कि मैं चाहती हूँ ताकि मुझे दिल को भी सुकून मिलेगा जब मैं ज़ाहिर जाफर को देखूंगी कि वो सूली पे चढ़ेगा। मेरे बेटे का नाम है ज़ाहिर, कभी कोई उसको मुड़ के कभी ज़ाहिर कह दे ना, तो मैं उसको मुड़ के देखती हूँ, मैं कहती हूँ डोंट कॉल माई सन ज़ाहिर। आई एम सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट केस बिकॉज आई डोंट वांट कि ऐसा कोई बंदा सर्वाइव करे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कोशिश कर रहे थे कि अपनी गुफ्तगू को, ठीक है, क्योंकि हमारे मसाइल भी इतने हम उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है तो हम किसी सोल्यूशन, अब सोल्यूशन हमारे मसला है कि हमारे हाथों में नहीं है। हम जो यहाँ पे ख़वातीन बैठी है, सोल्यूशन है सिस्टम के हाथ में, क्योंकि सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि सज़ा और जज़ा वो दे सकता है। हम यहाँ पे अवेयरनेस के वाले से बात कर सकते हैं। मैं शायद ये किरदार अदा कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे की जो है वो मेंटालिटी उसका मैं ज़िम्मा दे लूँ कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि ये एक अच्छा प्रोटेक्टिव लड़का बने अपने क्लास फेलोज़ के लिए, उसकी बहनों, अपनी बहनों के लिए, अपनी सोसाइटी के बाकी लोगों के लिए, जिनके साथ वो काम करता है उनके लिए। बट फिर भी वो जो सोल्यूशन है ना, जो सही प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे बड़े जो हमारे स्टेट ओनर्स हैं वो ही दे सकते हैं।